وما یضرونک من شیء، میں حبیب پیارے یہ آپ کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، آپ کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہی دعوت ہے، یہی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی رب تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام میں جو داعی ہے نا، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، غلبہ دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے خطاب حضور کو کیا ہے، سمجھایا اپنی امت کے، حضور کی امت کے علماء کو ہے۔ میں کہ یہ جو لوگ سارے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تمہیں راہ حق سے ہٹانا چاہیں، تم نے کبھی ان کی باتوں میں نہیں آنا، تم نے صرف وہ دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بس تم نے وہی کرتے رہنا ہے۔ یہ لوگ چاہیں گے مختلف سازشیں کریں گے، مختلف ہیلے بہانے کریں گے، ہاں جی، پھر لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان کی عورتیں بھی کھڑی ہو جائیں گی۔ جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے دشمن صرف مرد کافر نہیں تھے بلکہ کافرات بھی تھیں، بہت بڑی جناب سازشوں کے جال بنا کرتی تھی۔ ام جمیل نام کی عورت اور بھی بہت ساری عورتیں تھیں، نامی گرامی عورتیں، بڑی بڑی عورتیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی میں آگے تھیں، تھیں آقا علیہ السلام کی دشمنی میں، ہاں جی، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا راہ روکنے میں آگے ہوتی تھی۔ لیکن خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے وما یضرونک من شیء، سارے جمع ہو جائیں نا تیرا نقصان نہیں کر سکتے، تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ اب بتائیں بھائی، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سارے جمع نہیں ہوئے تھے، پوری حکومتیں جمع نہیں ہوئی تھی، سارا کفر جمع نہیں ہوا تھا، روافض آپ کے دشمن نہیں تھے، دوسرے جو جتنے بھی اس وقت کے بے دین لوگ تھے وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن نہیں تھے، ملحد آپ کے دشمن نہیں تھے، سارے آپ کے دشمن تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو جو یہ شان عطا فرمائی نا، وما یضرونک من شیء، حبیب تیرا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کیسے پھر فاتح کی صورت سے باہر آئے؟ اتنا عرصہ جیل رہنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی طرف سے نقصان کیا، مجدد پاک کا جیل ڈال دیا، لیکن جب آپ جیل گئے تو وہاں آپ نے پھر وہی سبق پڑھانے شروع کر دیے، ہاں جی، وہی فتوحات کا سلسلہ وہاں شروع ہو گیا۔ ہمیں کیا ہے، ہم وہاں بیٹھے ہیں تو پڑھا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں تو پڑھا رہے ہیں، ہمیں کیا لگے ان کے ساتھ، ہمیں کیا لگے ان کے ساتھ، ہمیں تو کام ہے ذکر یار سے، وہ وہاں ہو جائے تو وہاں کریں گے، یہاں ہو گئے تو یہاں کریں گے ہم۔ پوری جیل کے لوگ جناب ہندو تھے تو کلمہ پڑھ گئے، مسلمان تھے، چور ڈاکو تھے تو وہ نیک ہو گئے، جی ملحد تھے تو دیندار بن گئے، جتنے بھی کرائم میں وہاں پکڑے ہوئے تھے سارے کے سارے سیدھے راہ پر آ گئے۔ اور مجدد پاک کی صحبت جنہیں اتنے بڑے مجدد کی صحبت حاصل ہو پھر بھی سیدھا نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ جناب پھر سیدھے ہو گئے لوگ سارے، وہ سارے کے سارے پھر آپ کی جماعت کے جناب رکن بنے الحمدللہ تعالی۔ پھر آپ کی جو زور تھا، آپ کی جو طاقت تھی، آپ کی جو دعوت تھی، آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو تبلیغ تھی، آپ کا جو منہج تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسا پھر شائع ہوا، ایسا پھر اس نے عروج پکڑا۔ پھر جناب اسی منہج کی برکت سے، حضرت مجدد پاک کے جیل رہنے کی برکت سے اورنگزیب عالمگیر جیسا سلطان اسلام رب نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ پھر جی اندازہ لگائیں، پھر اس کی برکت سے 50 سال پورا اس بندے نے حکومت کی، اتنا لمبا عرصہ حکومت کرنے والا بندہ اورنگزیب عالمگیر، اور خود وقت کا عالم، اور بہت سارے ہمارے علماء نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو بھی مجدد لکھا ہے، ہاں بہت سارے علماء نے، مجدد ہے وہ بھی اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا کام کیا اس نے اسلام کے غلبے کا کام کیا۔ اور فتاوی عالمگیری آپ اٹھا کر دیکھیں، 500 علماء کی ڈیوٹی لگاتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کہ جناب آپ بیٹھ کے فقہ حنفی یہاں ہندوستان کے لوگوں کے لیے مرتب کرو، جی وہ پوری فقہ حنفی جناب 5 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں، بڑی جہازی سائز ہے، بڑا لمبا چوڑا، آپ کتاب دیکھیں تو آپ کو وہ بڑی زبردست، بڑی ایمان افروز کتاب ہے یار، جی فقہ حنفی کے مسائل اس میں جمع کیے ہیں، فتاوی ہندیہ کے نام سے وہ مشہور ہے، عالمگیری بھی اسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، عرب کے لوگ اسے فتاوی ہندیہ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اتنی بڑی کتاب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، دیکھیں جی حکمران مسلمان ہوں تو پھر ایسے کام ہوتے ہیں، جی آج بھی مسجد بادشاہی مسجد یہ اسی کی بنی ہوئی کھڑی ہے یار، اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کی۔ جب یہ مسجد بن گئی نا، مستریوں نے اطلاع دی مسجد بن گئی ہے، آپ نے میں چلو وہاں کے علماء کو جمع کرو، حضور کا میلاد پڑھتے ہیں، میں آ رہا ہوں وہاں، ہاں حضور کا میلاد پڑھیں گے ہم یہاں مسجد شریف میں۔ تو بتائیں پھر کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، تو رب تبارک و تعالیٰ میں وما یضرونک من شیء، فرمایا کہ تیرا نقصان نہیں کریں گے حبیب،
تیرا نقصان نہیں کریں گے۔ آج یہ سارے مدینہ مکے کے ہر راستے پر بیٹھے ہوتے تھے، جو بھی بندہ باہر سے آنے والا ہوتا اسے پوچھتے ہاں بھی کس کو ملنے آیا ہے، وہ کہتا کہ رسول اللہ کو ملنے آیا ہوں، اسے برگلاتے، اس کا دماغ خراب کرتے، نہ 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 اس سے نہ ملنا، وہ تو بڑے جادوگر ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما یضرونک من شیء، حبیب تیرا نقصان نہیں کریں گے۔